آسمانی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلایا گیا ہے. اللہ کا کلام ہے، نبی سے کہلوایا گیا ہے. قل لازواجک یا ایھا، آپ کہیے، نبی آپ کہیے. بھیجا اللہ نے اپنا کلام، کہلوایا نبی کی زبان سے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. یہ دنیا اللہ سے بڑھ کر نبض شناس، زمانے سے باخبر کون ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو دنیا کہتی یہ ملاؤں کی تنگ نظری ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو دنیا کہتی ملاؤں کی تنگ نظری ہے، بڑی دقیانوسی باتیں ہیں. آج کے دور میں یہ شرم و حیا کی باتیں کرتے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. لیکن یہ ملاؤں پہ سنگ باری کرتے ہیں، غنیمت ہے. ورنہ یہ درمیان سے ہٹ جائے تو براہ راست ان کی سنگ باری اسلام اور قرآن پر ہے. یہ سارا طنز اور تنقید اسلام اور قرآن پر ہے. اللہ کا کہا، نبی سے کہلوایا. قل لازواجک، 22واں پارہ سورہ احزاب. یا ایھا النبی، نبی کہہ دیجئے. قل لازواجک، اپنی بیویوں سے. وبناتک، اپنی بیٹیوں سے. ونساء المؤمنین، تمام ایمان والی عورتوں سے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے چہروں پہ ڈال لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن. کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ تمہاری پہچان ہے. حیا، پردہ تمہارا ایمان، حیا پردہ تمہاری پہچان. اس لیے کہ اسلامی معاشرے میں اگر یہ نہیں، حیا نہیں، تو میرے عزیزو پھر وہ اسلامی معاشرہ کہاں، پھر وہ اسلامی سوسائٹی کہاں. کیونکہ مسلمان قوم کی تمام تر صلاح اور تربیت کا انحصار عورت پر ہے. اگر اس کے اندر صلاح اور نیکی کوئی نہیں تو آئندہ نسلوں کا تحفظ غیر محفوظ، آئندہ نسلوں غیر محفوظ ہو گئی. اتنا اہتمام کرایا گیا اس لیے کہ شرم و حیا اسلامی معاشرے کی زندگی اور ایمان ہے. حیا کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں. اور جس معاشرے سے شرم و حیا اٹھتا ہے میرے عزیزو، وہاں کبھی ازواجی زندگی کا سکون اور کبھی خاندانی زندگی کا استحکام اور کمی گھر کی زندگی کی محبتوں کی فضا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. آپ 30 سے 50 سال پہلے چلے جائیے، جہاں شرم و حیا کا ایک دور تھا. طلاق اور خلع کی یہ آوازیں نہیں تھی، ٹوٹ پھوٹ کا یہ انداز نہیں تھا، یہ گندگیوں کا طوفان نظر نہیں آتا تھا. لیکن اب ساز و سامان کی کمی کیا، دولت کی فراوانی، جہیز کی فراوانی، شایان شان شادیوں کی یہ محفلیں اور دعوتیں. لیکن بتاؤ، ایک بھیجنے والی ماں کو اپنی بیٹی کو بھیجنے کے بعد خوشی کتنے دن نصیب ہوتی. ایک باپ اپنے گھر میں بہو لے کے آتا ہے، گھر میں محبتوں کی فضا کتنی دیکھتا ہے. کون سی ترقی ہے، کون سی یہ روشن خیالی ہے. تو میرے عزیزو، اسلام کے پاس مرد ہے یا عورت، ان دونوں کے لیے مساوات کا سبق ہے. جیسے مرد کی جان، مال، عزت، آبرو قیمتی ہے، ایسی عورت کی جان، مال، عزت، آبرو بھی قیمت ہے. دونوں میں مساوات ہے. ہاں، فطرت سے نہ ہٹو.
اللہ نے مرد کی فطرت میں کچھ اور رکھا ہے، عورت کی فطرت کچھ اور ہے. دائرہ کار، زندگی کا طریق، زندگی کے کام کاج کا اسلام نے تقسیم کیا ہے. عورت کا دائرہ کار اور ہے، مرد کا دائرہ کار اور ہے. اگر اس فطرت سے بغاوت کرنے پہ آ گئے تو پھر وہی ہوگا جو مغربی تہذیب کا ہو رہا. پھر بھول جائیے میاں بیوی کی زندگی کا تصور، خاندانی رکھ رکھاؤ، باپ اور بیٹی اور بیٹی اور ماں کے درمیان محبت کی فضائیں. پھر یہ قصہ پارینہ بن جائے گا جیسے مغربی زندگی میں بن چکا ہے.